بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ندیم احمد ایک بار پھر چینل پہ حاضر ہوں۔ میں نے کہا کچھ باتیں کر لے اپنی 14 اگست جو ہماری گزری ہے۔ پیارا پاکستان 70 سال کا ہو چکا ہے اور بلکہ ایک لحاظ سے بوڑھا ہی ہو چکا ہے۔ اس بیچارے پاکستان بوڑھے شخص کا ساتھ ہم نے 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں کیا کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم آج ایک بات کریں گے۔ آزادی سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا ہے، اگر ہم ماضی میں چلی جائیں، کتابوں سے پڑھیں اور کچھ دوسرے جو ذرائع ہیں، ویڈیو یا آڈیو، ان سے پتہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہر دور میں ہر کسی نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہی کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج تک نعرہ لگ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہ ایک بس بات ہی ہے، ایک نعرہ ہی ہے۔ کام کتنا ہوا ماضی میں بھی، اب بھی، وہ سب کو پتہ ہے، مگر ہمارا پیارا پاکستان آہستہ آہستہ ایک شخص کی طرح 70 سال کا ہو گیا اور دن بہ دن وہ ویک ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں یعنی پاکستان کمزور ہی ہوا ہے، چاہے ٹیکنیکلی ہو، چاہے اندرونی معاملات ہوں، چاہے بیرونی معاملات ہوں، اور خصوصی طور پہ معاشی طور پہ۔ پیارے پاکستان کو اس کے سرپرست، اس کے فاؤنڈر کے تو چند ماہ ہی ملے کہ وہ اس کے ساتھ گزار سکتے، شاید جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ 5-6 ماہ گزار جاتا ہے، اس کے بعد اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ پیارے پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ پھر اسی طرح دوسرے جو افراد تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا، گاہے بگاہے 2-4 سال میں وہ بھی سارے چلے گئے۔ لیاقت علی خان کا بھی آپ کو پتہ ہے، فاطمہ جناح کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو یہ سارے آہستہ آہستہ چلے گئے۔ شاید خدا کو بھی یہی منظور تھا اور پاکستان کے لیے اچھا تھا، مگر اب دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کی بھی باتیں جو ہے پس پشت ڈال دی ہیں، اور شاید اسی لیے آج پاکستان کا یہی ہے۔ میں زیادہ تر بات تو معاشی حالات کے بارے میں ہی کروں گا، جو کہ دن بہ دن بدتر ہو جا رہے ہیں۔ کہیں بیچ میں تھوڑا سا کوئی وقفہ آتا ہے، شاید عوام کو تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی نہیں، حالات اچھے ہو جائیں گے، کبھی صبر کرو اور کبھی شکر کرو۔ یہ دونوں تسلیاں عوام کو دی جاتی ہیں۔ اگرچہ میں اس معاملے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو عوام ہے اس کا بھی اپنا بہت قصور ہے کہ وہ خود پہ بھی کوئی قانون لاگو کرنے میں راضی ہی نہیں۔ آپ نارمل لائف میں بات کر لیں، چاہے وہ مذہبی اینگل سے کر لیں، چاہے وہ اخلاقی اینگل سے کر لیں، چاہے وہ قانونی اینگل سے کر لیں، کسی بھی نظریے سے، کسی بھی زاویے سے آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ایک صفائی والا، ایک ریڑھی والے سے لے کے اگر ہم اپر تک یعنی ایوانوں سے بھی اوپر تک بات کریں، جو صاحب اقتدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب انصاف ہے، دینے والے ہیں، تو بات ایک ہی ہے کہ جو میں نے کہی، جس کو جو موقع ملا ہے اس نے بھرپور کیا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس میں تھوڑی سی کوئی نیکی کی گنجائش موجود تھی
یا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تھوڑا سا جذبہ ڈالا ہوا تھا، خواہ وہ اپر ہینڈ کا ہو، خواہ وہ نچلے طبقے کا ہو، اس نے نیکی بھی کی ہوگی، مگر وہ نیکیاں اور باقی دیگر معاملات اتنے ہیں کہ پاکستان کا حالات آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آزادی پاکستان ہوئی تھی تو ہماری کرنسی کیا ویلیو تھی اور آج کیا ہے۔ فرض کر لیں اس ٹائم اگر ڈالر 15-20 روپے کا تھا، 25 روپے کا تھا، تو آج 290 کے قریب یا 280 لگا لیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ بتا رہے ہیں، چلے 280 میں سے اگر آپ 25 بھی مائنس کرتے ہیں تو باقی 255 کے جتنے بچتے ہیں اتنے پرسنٹ پاکستان نے اوپر نہیں گیا بلکہ نیچے آئے، اور گزشتہ 10-15 سالوں میں تو پاکستان کی نیچے آنے کی سپیڈ جو ہے معاشی طور پر وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان میں، بہت سے ممالک کے ساتھ ایسے ہوا ہے، کئی تو بہت زیادہ کرائسس آ گئے۔ ہمارے یہاں جیسا میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگ تھے جنہیں شاید اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی صلاحیت دی تھی، یا کبھی کبھی ان کے دل میں آ جاتا تھا اور وہ صاحب اقتدار بھی تھے تو وہ کوئی تھوڑے بہت کام کر جاتے تھے، لیکن وہ بھی پاکستان کو بس ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انجیکشن لگتا تھا سانس لینے کا، اس کے بعد وہی حالت، اور ابھی تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ معاشی طور پہ تو پاکستان کا چاہے بجلی کی پہ بات کر لیں، چاہے پیٹرول کے سلسلے میں بات کر لیں، یا اشیاء ضرورتیں جو لازمی ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور کپڑے ہیں، ان پہ بھی بات کریں تو ہر چیز سپیڈلی مہنگی ہوئی ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں، جس کے میں سمجھتا ہوں ہم سب ہی ذمہ دار ہیں۔ ایک ریڑھی والے کے پاس پھل لینے جائے تو وہ کہے گا جی میں نے بجلی اور پٹرول اور دیگر چیزوں کا خرچہ کہیں سے نکالنا ہے، اس لیے میرا پھل مہنگا ہی۔ اسی طرح کسی دکاندار پرچون والے کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی چیز کو بیچنے کے سلسلے میں یہی ریزن بتاتا ہے۔ پھر کسی جگہ اور چلے جائیں، کوئی آپ گھر کے لیے کسی برتن لینے، فرنیچر لینے، تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی جب سب نے مہنگا کیا تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ تو بات یہ ہے کہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی، جس کو موقع ملا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ نیکی کا تو بس زمانہ ہی چلا گیا ہے۔ کبھی کبھار کوئی ہمیں تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیں، پر ایسا نہیں ہے۔ دن بہ دن پاکستان نیچے ہی جاتا جا رہا ہے، اور اس کے جو علامات ہیں وہ بس یہی ہیں کہ وقتی طور پہ تھوڑی سی سانس آتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اچھے حالات ہو جائیں گے، پر ایسا ہوتا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری تیسری نسل یہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور وہ نسل جو پہلی نسل نے دیکھا ہوگا اس کی نسبت یہ تیسری نسل بھی زیادہ مسائل کا شکار ہے، چاہے کوئی چیز کو مانے یا نہ مانے۔ بہرحال ہم سب نے پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ میں اس سلسلے میں چیزوں پہ مزید بات کروں گا کہ دیکھیں پاکستان کو آخر کار ہم نے صحیح بھی کرنا ہے، سدھارنا بھی ہے۔ ہم ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، جیسے میں بھی کر رہا ہوں۔ 8-10 منٹ میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ جی بہت حالات خراب ہیں، یہ ہو گیا ہے جب سے بات، پر ایک سوال ہے بہت بڑا، وہ یہ کہ بھئی صحیح کیسے ہوگا، پاکستان ترقی کیسے کرے گا۔
تو اس کا جواب ہے پہلے نمبر کا بندے سے لے کے پاکستان میں 100ویں نمبر کے بندے تک، یعنی اپر ہیڈ سے لے کے 100ویں بندے تک جب تک آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، آپ خود کو اپنی ذات کو پاکستان سمجھیں گے، تب تک پاکستان صحیح نہیں ہوگا۔ اگلے 100 سال بھی لگے رہے۔ معذرت کے ساتھ میری یہ بات بری لگی ہوگی پاکستانی بھائیوں کو، میں بھی اردو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بیرون ملک گئے ہوں گے یا ان کے بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار بیرون ملکوں میں ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ وہ ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ ہر شخص وہاں قانون کی بالادستی قائم رکھنے میں خود آگے ہو۔ بے شک ہمارے ہاں انصاف ملنے میں اور انصاف کرنے والے اداروں میں اور ان سے ملکہ جو ان سے لنک ادارے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جیسا ملک ہے ویسے ہی ہوں۔ تو بھئی اس طرح تو نہیں چلنا۔ ایک پولیس والے بھائی کے ساتھ جب خود کچھ ہوتا ہے تو تب اسے احساس ہوتا ہے، ویسے وہ سارا دن جس کو مرضی تنگ کرتا رہے، ہر کوئی اسے پولیس والا دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اکثریت ہو جائے گی۔ کوئی ایک آدھا سر پھرا جو دنیا سے اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوا ہوگا وہ اسی کرے گا۔ عدالتوں میں چلے جائیں تو بھی اسی طرح کے مسائل ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ فائدہ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، پر نقصان اچھے خاصے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے جو ساتھ دینے والے ہیں وزیر سر کا حصہ، اگر ان پہ انگلی اٹھائی جائے ان کے بعد بھی یہی جواب ہوگا کہ بھئی جیسا ماحول ہے ویسے ہی ہم کون سے فرشتے ہیں۔ اسی طرح کسی سیاستدان سے ہم اگر بات کریں تو بھئی سیاستدان بھی تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہم لوگ کو خود کون سا کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک ریڑھی والے کو کہتا ہوں کہ یار ذرا دائیں بائیں پیسوں کی تو بات میں آپ صفائی کا خیال رکھ لیں، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی ادھر بھی کوڑا پڑا ہوا ہے ادھر بھی پڑا ہوا ہے، ہم کیوں کریں، صفائی والے کریں۔ اب صفائی والا بیچارہ لگتا ہے سارا دن وہ ریڑھی والوں کے پاس ہی کھڑا رہے کہ جب کوئی نیچے چیز پھینکے تو اٹھائے۔ اسی طرح جو پھل لینے آتے ہوں گے ریڑھیوں پہ اور دیگر چیزیں لینے آتے ہوں گے، کوئی پان کھا رہا ہے تو وہ ادھر ہی تھوک پھینک دے گا، کوئی ریپر ہے ادھر ہی پھینک دے گا۔ کسی نے یہ نہیں کرنا کہ خود قریب ڈسٹ بن ہے یا کوئی چلو ایسی جگہ جہاں پہ زیادہ کوڑا پڑا ہوا ہے وہاں پھینک دیں، تو یہ ساروں کی ذمہ داری ہے صفائی کی بات۔ اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہے کہ بھئی اگر آپ پھل بیچتے ہیں آپ 1-2 روپے چیز 5 روپے اپنی صحت کے مطابق سستی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جگہ کوئی نہ کوئی چیز سستی ضرور پرووائڈ کرے۔ اسی طرح پرچون والے ہیں، بھئی آپ کے پاس 150 آئٹم پڑی ہے، آپ 150 آئٹم پہ 2 روپے زیادہ کر کے شام کو خود تو 300 لے جاتے ہیں یا 400 لے جاتے ہیں چیزیں، پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے لگتے کیا، ہو سکتا ہے گھر کے بجلی کا کوئی چیز خراب ہو جائے ادھر لگ جائے، پھر وہ الیکٹریشین آپ سے مانگے۔ تو بھائی وہ الیکٹریشین صاحب بھی پرچون والے بھی اگر آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا تعاون کرے تو سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ کسی مسیحی نے آپ کی نہ پہلے ہیلپ کی ہے نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ آپ نے اپنی عادتیں جو ہے نا وہ بھائی خود صحیح کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارا کام وزیر اعظم ہی کرے گا، صفائی والا صفائی کرے گا، پولیس والا آپ کو آ کے کن پٹی پہ رکھ کے کہے کہ بھائی آج امرود 150 دوتے نہیں بیچے گا تو پھر گل ہی نہیں تو پھڑ کے تین اندر دے لے گے تو پھر ہی تسی من۔ اسی طرح پولیس والے حضرات موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے بچوں سے لائسنس چیک کر کے پیسے لے لیتے، ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی کیا کریں کہاں سے کریں، 40-50 ہزار میں گزارا ہوتا ہے؟ نہیں، واقعی نہیں ہوتا۔ یہ تو جس کا گھر ہوگا اپنا وہ شاید رو پٹ کے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کر لیتا تو، ویسے تو نہیں ہوتا۔ تو پولیس والوں سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟
वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। उनसे तो यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आप, ज़ाहिर बात है, एक ऐसे इदारे से हैं जिनके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, तो लोगों के साथ ना ज़्यादातर आप नरमी से बात करें, आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, मुजरिमों के साथ जिस तरह आपने सख्ती करनी है करें। और आवाम से इसी तरह मैं ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी बात करूँ। अब हेलमेट आज से 3, 4, 5 साल पहले कौन लेता था? जितनी देर सख्ती नहीं हुई, दे धनाधन ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें जुर्माने नहीं किए, हमने हेलमेट नहीं लिया। अब अल्लाह का शुक्र है, लाहौर जैसे में शहर में कोई 85% बंदे हेलमेट लेते हैं। तो ये आवाम के लिए भी है कि वो नौबत आने ना दें, बजाय हम ट्रैफिक पुलिस से लड़ें। तो ट्रैफिक पुलिस वालों से भी ये है कि गली कूचे में अगर मैं गली से निकला हूँ, कोई थोड़ी सी फासले पे, कोई मोटरसाइकिल पे 2, 3, 4 मिनट के फासले पे है, कोई अगर जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं है, तो मेरा भाई आपने क्या करना है, आपको सुन है गलत है, लेकिन क्या करना है ये था। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले अगर फर्जी तौर पे बेचारे, और पुलिस वाले भी 50-60 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं, 70 हज़ार भी ले रहे हैं जो पुराने 80 हज़ार, वो बेचारे वो भी पूरे फिर वो इसी तरह के काम भी करेंगे। तो एक दूसरे से ताउन करें, दुकान वाला पुलिस से, पुलिस वाला आप जनरल पब्लिक से, रेडी वाला अपने ग्राहकों से, और ग्राहक भी हर चीज़ पे लाजमी नहीं है कि चीज़ कम करे। हमारी ये पाकिस्तानी अलमी है कि हमें अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो पहले तो हमने चीज़ को 2 नंबर समझना है, फिर उसे हमने ये करना है कि ये अगर इसने हमें पहले 20 रुपये दिए ना, हम कहते हैं आप मुफ्ती दे, ये मैं जनवन कह रहा हूँ। आप देख लें, ये रेडियाँ लगी हो, फल बिक रहा हो, या कोई और आप शूज़ वगैरह लेने गए, अगर उसने आपको 100-150 नीचे बता दी ना, तो आपने पहले तो देखना गौर से कि जूती 2 नंबर से नहीं आएगी। अगर 2 नंबर नहीं है, फिर उसने आपको 1500 वाली पहले 1300 में दे दी है शरीफ आदमी ने, तो आपने कहना नहीं है हूँ सन 500 दी दे, 1000 दी दे, फिर उसमें से पैसे छुड़ाने थे। यार अगर आपको एक चीज़ सस्ती मिली है तो उसका भी हक दे। ये इस तरह करना किया करें। मैं इंशाल्लाह ताला ये आता रहूँगा, और इन मौज़ूआत पे छोटे छोटे पे, आज तो मैंने मिक्सअप बात की है ना, फिर अलग-अलग हर मौजू पे बात करेंगे। और ये याद रखें, ये जो एंकरों के आप इंटरव्यू देखते रहते हैं ना, उनसे पूछे कि हल भी बताएं। और हल में सबसे पहले बात हमेशा ये है कि इंतसारों ने करना, कल्ले प्रेसिडेंट ने नहीं करना आगा, तो कल्ले रेडी वाले नहीं करना, कल्ले पुलिस वाले नहीं करना, कल्ले जज ने नहीं करना। हर फील्ड का बंदा, हर शोबे का बंदा काम करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगा एक हफ्ते में कोई एक आधी ऐसी गुफ्तगू वाली बातें डाल दिया करूँ, गपशप। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को शेयर भी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।